اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باول سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت ہی بلند شان عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مقام و مرتبے کو بتایا، اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا، محبوب کی بارگاہ میں کس طریقے سے جو ہے جایا جائے، کس طریقے سے گفتگو کی جائے، ہر ایک چیز کا بیان جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے، تاکہ جب کوئی مسلمان، کوئی مومن جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو سمجھنا چاہے تو قرآن مجید کو پڑھ لے، پڑھ کر جو ہے نبی کی شان و عظمت کو سمجھ لے۔ اور بہت سے ایسے موقع آئے ہیں کہ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بھی اپنے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے۔ احادیث کے اندر بہت سارے مقامات پر جو ہے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم سب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں بالکل سمجھ لوں کہ کیا پیمانہ ہے آپ کی بلندی کا، آپ کی عظمت کا، آپ کے مقام کا، تو کوئی انسان جو ہے میرے آقا کی عظمت کا، میرے آقا کی بلندی کا پیمانے کے حساب سے جو ہے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہی تک جو ہے آپ کی بلندی ہے، اتنا ہی آپ کا مقام ہے۔ بلکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ جب ابو بکر جیسا میرا صحابی، جس کا مقام جو ہے انبیاء اکرام کے بعد سب سے بلند ہے، صحابہ اکرام کی جماعت میں جس کا نمبر سب سے پہلا ہے،
جب وہ ہم سب کے آقا کی شان و عظمت کو نہیں سمجھ سکتا تو ہم اور آپ تو بہت دور ہے کہ ہم اپنے آقا کی شان و عظمت کو سمجھ سکیں۔ میرے آقا نے ہم اور آپ کے دماغ میں اٹھنے والے سوال پر جو ہے مہر لگا دی، تالا لگا دیا، کیونکہ کوئی انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ ابو بکر نہیں جانتے، ہو سکتا ہے عمر جانتے ہو سکتا ہے عثمان غنی جانتے ہو سکتا ہے مولا علی جانتے ہو، مگر میرے آقا نے چناؤ کیا تو حضرت ابو بکر کا کیا، اور حضرت ابو بکر کا چناؤ کر کے میرے آقا نے ہم اور آپ کے ذہن میں اٹھنے والے ہر سوال پر جو ہے تالا لگا دیا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس طریقے سے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے ہر پہلو جو ہے میرے آقا کا بالکل صاف و شفاف ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر لے لیں، میرے آقا کی سیرت مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے ظاہری 63 سال جو مکہ اور مدینہ کے درمیان گزارا، بیچ میں لوگوں کے گزارا ہے 63 سال، وہ آپ کا 63 سال جو ہے بے مثال ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ اس زمانے میں جو میرے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، مسلمان تو الگ، یعنی جو صحابہ اکرام کی جماعت تھی وہ تو اپنی جگہ پر، مگر جو کفار تھے جنہوں نے میرے آقا کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ بھی جو ہے میرے آقا کی سیرت پر انگلی رکھنا تو چاہتے تھے، مگر ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کہیں پر انگلی رکھ سکے، یعنی یہ کہہ سکے کہ یہ کمی ہے، اس طریقے کی چیز جو ہے پائی جاتی ہے، مگر میرے آقا کی سیرت کے اندر کوئی ایسا پہلو ہی نہیں پایا جاتا کہ جس پر جو ہے انگلی رکھی جائے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، اس زمانے میں دیکھنے والے تو عاجز ہو گئے، پریشان ہو گئے، ان کو کوئی موقع نہیں ملا، مگر آج کے اس پرفتن دور میں بہت سے ایسے لوگ جو ہے پیدا ہو گئے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں اسی نبی کا، مگر کمیاں ڈھونڈنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ابھی جلدی کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بدبخت ہے، وہ میرے آقا کا ایک معجزہ امی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے امی فرمایا ہے۔ اب امی کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر کسی سے بھی تعلیم نہ حاصل کی ہو، جس نے دنیا کے اندر کسی سے تعلیم نہ حاصل کی ہو، اور یہ چیز میرے آقا کی خصوصیت میں شامل ہے کہ میرے آقا نے دنیا کے اندر کسی بھی انسان سے تعلیم نہیں حاصل کی، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اگر میرے آقا دنیا کے اندر کسی سے تعلیم حاصل کرتے تو جس سے میرے آقا تعلیم حاصل کرتے وہ آپ کا استاد ہو جاتا، وہ آپ کا استاد ہو جاتا، یعنی آپ سے اس کا مقام جو ہے بڑھ جاتا، اس کا مقام آپ سے بڑھ جاتا۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے کہ میرے آقا نے دنیا کے اندر کسی سے بھی تعلیم نہیں حاصل کی، مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے،
الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی میرا محبوب وہ محبوب ہے کہ جس کو میں نے خود پڑھایا ہے، یعنی میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو جو ہے پڑھا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کو دنیا میں جا کر جو ہے کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں جا کر کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب ہم اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ امی کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس نے دنیا کے اندر کسی سے تعلیم حاصل نہ کی ہو۔ اب ایک اپنے آپ کو وہ عالم ہی کہتے ہیں کہ ان کو شہرت کا بھوت چڑھا، شہرت کا، کیونکہ آج کل لوگ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سستی شہرت چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنا جو ہے ایک پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں، اپنا ایک چینل بنا کر اس پر جو ہے اٹانگ پٹانگ بک کر اس کو وائرل کر کے شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے اس بات کا بالکل انکار کر دیا کہ امی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جاہل، امی کا معنی انہوں نے جاہل کر دیا۔ اور ثبوت میں کیا لے کر آئے؟ ثبوت میں وہ یہ لے کر آئے کہ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ کا نزول ہوتا تھا تو میرے آقا جو ہے فلاں صحابی کو بلاتے اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کو لکھا دیتے، اور اس طریقے سے قرآن جو ہے لکھا جاتا رہا۔ اور اگر آپ کو لکھنا آتا تو آپ خود لکھتے۔ یہاں پر بھی میرے مسلمان بھائیوں ایک حکمت ہے، اگر میرے آقا اپنے ہاتھ سے خود قرآن مجید کی آیت کریمہ کو لکھتے تو اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیتے، وہ یہ کہہ دیتے کہ محمد جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے اپنے من سے لکھتے ہیں اور اسی کو جو ہے قرآن کا نام دیتے ہیں، مگر میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے اس لیے نہیں لکھا تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو کلام لکھا جا رہا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا ہے، اور میرے آقا نے صحابہ سے لکھوا کر صحابہ کو گواہ بنا دیا کہ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ تم بھی جا کر عرب کے اندر یہ اعلان کرنا، بتانا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ کے کلام کا نزول ہوتا ہے، اور وہ آیت کریمہ پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے اس کو لکھا بھی جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند شان عطا فرمائی ہے۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ جو ہے بہت ہی بلند ہے، ہم اور آپ تو نہیں سمجھ سکتے، مگر جنہوں نے تھوڑا سا سمجھا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، وہ کہتے ہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، سارے عالم کے لیے رحمت ہے آپ۔ اب عالم میں اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب عالم میں داخل ہیں، سب عالم میں داخل ہے، یعنی چاہے وہ زمین پر چلنے والی مخلوق ہو، چاہے آسمان پر رہنے والی مخلوق ہو، چاہے پانی کے اندر رہنے والی مخلوق ہو، ہر مخلوق کے لیے میرے آقا رحمت بن کر آئے ہیں، ہر مخلوق کے لیے۔ اور یہ رحمت کا بننا جو ہے ایسا نہیں کہ یہ شان میرے آقا کو چند لمحوں کے لیے دی گئی یا چند منٹوں کے لیے دی گئی،
نہیں میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا اس وقت سے رحمت ہے کہ جب آپ کے نور کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے جو ہے آپ رحمت ہے، اور کب تک رحمت رہیں گے یہ میرا پروردگار ہی جانتا ہے۔ یعنی ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے اپنے آقا کی رحمت کو، اور میرے آقا کی رحمت کا جو بادل ہے وہ بہت ہی موسلا دھار بارش کی طرح جو ہے برس رہا ہے، ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی جو ہے اس نعمت کو پا کر شکر ادا کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے نمک حرامی کر رہا ہے۔ یعنی وہ شکر ادا کرنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت عطا فرما دی کہ جس نعمت پر اللہ نے خود احسان جتایا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے مسلمان بھائیوں غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نعمت پر جو ہے احسان نہیں جتلایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا مگر احسان نہیں جتلایا، آنکھ دی مگر احسان نہیں جتلایا، زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتلایا، آسمان کا سامیانہ لگایا مگر احسان نہیں جتلایا، مگر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روئے زمین پر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ تو ایسی نعمت میرے آقا ہے، اور معلوم کیا ہوا کہ ساری نعمتیں جو ہے میرے آقا ہی کے صدقے میں ہم اور آپ کو ملی ہے۔ اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی جو ہے پیدا نہ کرتا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوتا، مقصود نہ ہوتا کہ میں اپنے محبوب کو روئے زمین پر بھیجو، اپنے بندوں کے درمیان بھیجو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی پیدا نہ فرماتا، مگر اس کو یہ مقصود تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے بندوں کے درمیان جو ہے اپنے محبوب کو بھیجو، اس لیے اس نے جو ہے اس گلشن کو سجایا، اس گلشن کو سجایا۔ تو میرے آقا کے ہی صدقے میں ہر چیز بنی، میرے آقا ہی کے صدقے میں ہر چیز بنی، اور میرے آقا ہی کے نور سے جو ہے ہر چیز بنی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی نعمت ہم اور آپ کو عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا، نہ ہم نے کوئی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، نہ ہم نے کوئی التجا کی، کچھ بھی ہم نے نہیں کیا، مگر یہ اللہ کا فضل و کرم دیکھو کہ اس نے جو ہے ہم اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا جو ہے یہ اتنی بلندی کی بات ہے، اتنی بلندی کی بات ہے کہ ہر نبی نے یہ تمنا کی کہ اے پروردگار عالم اگر تو مجھے نبی نہ بناتا تو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرماتی، ہر نبی نے یہ خواہش ظاہر کی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے نبی سے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم اور آپ کو کیا کیا عطا فرمایا ہے، ہم اس نبی کو پہچانے، اس نبی سے محبت کرے، اور اپنے مقام کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم اور آپ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، نبی سے محبت سچی نہیں کی، تو میرے مسلمان بھائیوں نہ ہماری دنیا کی
कामयाब हो पाएगी, ना आखिरत ही कामयाब हो पाएगी। और मरना तो बरहक है, हर किसी को मरना है। ऐसा नहीं है कि कोई बच जाएगा, कोई मौत से जो है अपने आप को बचा लेगा, नहीं, ये मेरे मौला का अटल फैसला है। कुल्लु नफ्सिन जाइकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मगर मेरे मुसलमान भाइयों, यही मौत अगर इस्लाम की खिदमत करते करते आ जाए, अगर यही मौत नबी से मोहब्बत करते करते आ जाए, अगर यही मौत जो है अच्छाई का हुक्म देते देते आ जाए, तब तो कितना अच्छा हो जाएगा। और सहाबाए कराम की जब हम सीरत पढ़ते हैं, सहाबाए कराम के दिल में यही जज्बा होता था कि मेरी मौत आए तो मेरे महबूब का चेहरा जो है मेरे सामने हो। जंगे उहद का एक वाकया है, और वो वाकया ऐसा है कि जब मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को ये हुक्म दिया कि ऐ बिलाल, जाकर मदीने की गलियों में ये ऐलान कर दो कि मुजाहिदों की जरूरत है, जंग के लिए जाना है, यानी सिपाहियों की जरूरत है। वो फौरन जो है मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचे और जंग के लिए जो है तुरंत निकलना है। ये आवाज जो है मदीने के अंदर एक ज़ईफा के कान से टकराती है, और उस ज़ईफा के पास जो है सिर्फ एक ही बेटा है, सिर्फ एक ही बेटा है जो उसका सहारा है, जो उसकी ज़ईफी का सहारा है। मगर जब हजरत बिलाल की आवाज उसके कान में पहुंची कि मेरे आका ने जो है नौजवानों को तलब किया है, सिपाहियों को तलब किया है जंग में जाने के लिए, वो ज़ईफा फौरन अपने बेटे से कहती है कि बेटा, हम सब के आका ने जो है तलब किया है, फौरन मस्जिद नबवी की तरफ रुख किया जाए। उस नौजवान ने कहा कि माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी, मैं थोड़ा सा खाना जो है तनाउल कर लूं, फिर उसके बाद जाऊंगा। मगर उस ज़ईफा ने कहा कि ऐ बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि पहुंचने में देर हो जाए, फौरन जो है नबी के कदमों में पहुंच जा। और जब वो बेटा अपने माँ के इस जज्बे को देखता है कि मेरी माँ ये कह रही है, मेरी माँ ये हुक्म दे रही है कि ऐ बेटा, तू जो है रन में जा, नबी के दरबार में जा, अगर नबी ने तलब किया है तो नबी के पास फौरन पहुंच। जब वो बेटा जाने लगा तो माँ ने एक मुट्ठी खजूर दे दी, कहा कि बेटा, इसको खाते खाते ताकि तेरी भूख भी मिट जाए और तू जो है वक्त पर नबी के दरबार में पहुंच जा। अब देखो मेरे मुसलमान भाइयों, ये बेटा तो मेरे आका के साथ जंगे उहद के अंदर, मैदाने उहद के अंदर पहुंच जाता और इतनी बहादुरी के साथ लड़ता है कि इसका पूरा जिस्म जो था वो तीरों तलवार से छन्नी हो गया और ये जमीन पर आ जाता है। जब ये जमीन पर आया है, इसकी यही तमन्ना थी कि मेरी जब रूह निकले तो मेरे आका का चेहरा मेरे सामने हो। अब ये मेरे आका से तो बहुत दूर था, मगर ये जमीन पर आ चुका था और इसके अंदर खड़े होकर चलने की ताकत नहीं थी। ये जो है जमीन पर खिसकते खिसकते मेरे आका के कदमों तक पहुंच जाता, मेरे आका के कदमों तक पहुंच गया। और जैसे ही मेरे आका के रुखे अनवर का इसने दीदार किया है, मेरे आका के रुखे अनवर का दीदार किया है और इसके जिस्म से जो है रूह परवास कर गई, रूह परवास कर गई। जो तमन्ना थी, जो आरज़ू थी, वो तो पूरी हो गई। मगर यहीं पर मामला खत्म नहीं होता।
جب اس ضعیفہ کو یہ خبر ملی کہ تمہارا بیٹا جو ہے جنگ احد کے اندر شہید ہو گیا ہے، وہ ضعیفہ اپنے بیٹے کے پاس پہنچتی، اور پہنچنے کے بعد جو ہے اس نے یہ نہیں کیا کہ جیسے آج کل ہمارے گھروں میں جب میت ہو جاتی ہے تو لوگ اتنا بے قابو ہو جاتے ہیں کہ اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گرے باروں کو پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح سے جو ہے شور و غل مچایا جانے لگتا ہے۔ مگر اس ضعیفہ کو دیکھو کہ وہ ضعیفہ جو ہے جب جنگ احد جہاں پر ہو رہی تھی، احد کے میدان میں وہ جانے لگی تو اس نے سب سے پہلے جو ہے پردے کا اہتمام کیا، اور پردے کے ساتھ وہ میرے آقا کے دربار میں پہنچی، اور پہنچنے کے بعد جب وہ ضعیفہ اپنے لاڈلے بیٹے کے قریب پہنچتی ہے تو ایک صحابی رسول نے عرض کر لیا کہ اے امی جان، یہ موقع تو ایسا موقع ہے کہ لوگ اپنے ہوش کو کھو دیتے ہیں، اور تمہارا تو جوان بیٹا شہید ہوا ہے، تمہارا جوان بیٹا شہید ہوا ہے، اور تم جو ہے پردے کا اہتمام کر رہی ہو۔ تو اس ضعیفہ نے جو جواب دیا تھا، سنو میرے مسلمان بھائیوں، اس ضعیفہ نے جواب یہ دیا کہ پردہ کا جو حکم ہے وہ اب بھی برقرار ہے، اور حیا کا جو معاملہ اسلام کے اندر ہے وہ برقرار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میت کے وقت میں ان اصولوں کو اٹھا دیا گیا ہے، وہ اسلام کے اندر آج بھی حیا کا معاملہ ہے، پردے کا معاملہ ہے۔ میرا بیٹا تو گیا ہے مگر اسلام کا قانون ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے میں نہ حیا کو چھوڑ سکتی ہوں نہ پردے کے دامن کو چھوڑ سکتی ہوں۔ سوچو میرے مسلمان بھائیو، ہم اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو اس سے سبق لینا چاہیے جو آج فیشن کے نام پر جو ہے طرح طرح کی خرافات کرتی ہیں۔ لوگوں نے روپٹے کو گلے میں لپیٹنا ایک فیشن بنا دیا، روپٹے کو گلے میں لپیٹنا ایک فیشن بن گیا، جو کہ یہ روپٹہ جو تھا سر کے لیے تھا مگر وہ گلے میں آ گیا۔ اس طریقے سے بہت ہی زیادہ آج بے پردگی کا ماحول ہم اور آپ کے گھروں میں ہو چکا۔ سوچ لو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر جس گھر میں عورت بے پردہ ہوتی ہے، یعنی اس کے سر پر روپٹہ نہیں ہوتا ہے، اس گھر میں جو ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ کر دیکھ لے کہ جب نمرود آپ کو آگ میں ڈال رہا تھا، جب نمرود آپ کو آگ میں ڈال رہا تھا تو فرشتے جو ہے روک رکھے تھے، اور فرشتوں کو ہٹانے کے لیے ابلیس نے یہی مشورہ دیا تھا کہ اگر رحمت کے فرشتوں کو ہٹانا ہے تو بے پردہ عورتوں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے، جب بے پردہ عورتیں آ جائیں گی تو رحمت کے فرشتے خود بخود جو ہے چلے جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں آتے جہاں پر بے پردہ عورتیں رہتی ہیں۔ اس لیے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ فیشن اپنی جگہ پر ہے مگر ہماری شریعت اسلام کیا کہتا ہے اس پر ہم اور آپ کو عمل کرنا ہے، اس پر ہم اور آپ کو عمل کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیشہ کوشش یہی کریں کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کی محبت میں گزاریں، نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، تاکہ یہ موت اگر آئے تو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آئے۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، مرنا تو ہر انسان کو ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر کامیاب وہی ہے
جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔